وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں ڈوئچے بینک کی ٹیم سے ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو، پاکستانی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی، کہا فچ اور موڈیز نے ملک کی کریڈٹ ریٹنگز کو بہتر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکریٹری برائے اقتصادی امور سے بھی ملے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فچ ریٹنگز کی ٹیم سے بھی ملاقات، کریڈٹ ریٹنگ CCC سے CCC+ اپ گریڈ کرنے پر ادارے کی تعریف۔ وزیر خزانہ نے کہا حکومت کے پاس بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی ذخائر ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں منظم نسل کشی کر رہی ہے، دنیا غزہ میں سیز فائر نہیں کرا سکی، UN قرارداد دیں، دنیا کی سفارشات رد ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلباء و طالبات سے خطاب، کہا آپ کو سہولت دنیا احسان نہیں فرض ہے، پاکستان ہر مشکل میں غزہ اور لبنان کے ساتھ ہے۔ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین بھی شہید، حزب اللہ نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن تھے۔ اسرائیل کی لبنان میں خون کی ہولی جاری، شہداء کی تعداد 2530 ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس 2 روز کے لیے جوڈیشل ورک پر تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑی تبدیلی آ گئی، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان مقرر، صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر آصف زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دی تھی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات، جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بعد میں جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر بھی گئے۔ عدالتی سٹاف کی جسٹس یحییٰ آفریدی کو بریفنگ، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی ملے۔ سپریم کورٹ کے مختلف ونگز سربراہان نے چیف جسٹس کو عدالتی امور پر بریفنگ دی۔ وکلاء تنظیموں اور وکلاء رہنماؤں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پنجاب، سندھ اور لاہور بار نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ خیبر پختونخوا، بہاولپور اور اسلام آباد بار کونسل کا بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا خیر مقدم۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارکباد دی۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی عوام بھی خوش ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ درخواست پر بطور ارجنٹ کیس سماعت کریں گے۔ وفاقی حکومت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریق۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پنجاب میں بھی آئینی بینچ بنانے کی بازگشت۔ پنجاب حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت یقینی بنائے گی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئینی بینچ کے معاملے پر سر جوڑ لیے۔ پنجاب اسمبلی میں آئینی بینچ کے لیے قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترک وزیر دفاع یاسر گلیر کی ملاقات، پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور، پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے یاسر گلیر کو پاکستان میں آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ آج تک لٹک گیا، روزگار جاری نہ ہونے کے باعث رہائی نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی وکیل کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت چکر لگاتے رہے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر سزا ہوگی، 5 سے 15 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔
وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی۔ پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلر کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں معاملہ آگے نہ بڑھا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے 13 اسمبلیاں بھیجی گئیں، سب پر اعتراض عائد کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے مطابق پنجاب حکومت صرف ایک نام نہیں تجویز کر سکتی۔ آلودگی نے لاہور کو جکڑ لیا، سانس لینا بھی دشوار۔ لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر، مجموعی شرح 291 تک ریکارڈ۔ صبح کے وقت شرح 527 رہی۔ بچے، بوڑھے نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا بھی امکان نہیں۔ شہر میں سکولز صبح 8:45 بجے کھولنے کا حکم۔ اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ، بیلاروس ٹریکٹرز کی تیاری کے لیے اسمگلنگ اور اسمبلنگ پلانٹ لگائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، زراعت، تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ غزہ میں مزید کشیدگی سے علاقائی عالمی سطح پر کشیدگی، انتہا پسندی اور انتہائی نقصان دہ نتائج کا خطرہ۔ برکس ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ برکس سمٹ کے اعلامیے میں کہا گیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جاری کشیدگی پر تحفظات ہیں۔ عالمی معیشت پر غیر قانونی پابندیاں تشویشناک ہیں۔ روس یوکرین تنازع کو مذاکرات سے حل ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال، غزہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ اینٹونی بلنکن نے سعودی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، گزشتہ روز انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم میں تیزی، ایلون مسک کے بعد بل گیٹس بھی سیاسی میدان میں کود پڑے۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی حمایت سامنے آ گئی۔ بل گیٹس کا کملا ہیرس کی انتخابی مہم کے لیے $5 کروڑ دینے کا اعلان۔ بالی ووڈ نے پاکستان کا ایک اور گانا چوری کر لیا۔ یہ گانا پاکستان کی لیجنڈ گلوکارہ ریشما کا ہے، جنہوں نے اپنی البم ریشما کے لیے 1975 میں گایا تھا۔ اور پاک انگلینڈ کا فیصلہ کن ٹیسٹ آج راولپنڈی میں ہوگا۔ پاکستانی اسکواڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ دوسری ٹیسٹ والی ٹیم آج ہی میدان میں اترے گی۔ سیریز 1-1 سے برابر۔